السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز خواتین اور عزیز طلباء اور طالبات، اس وقت ہم اور آپ مکہ مسجد میں چلنے والے اس نیک نام مکتب کے سالانہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے ان خوش نصیب خواتین، طالبات اور طلباء کو انعامات سے نوازنے کے لیے جنہوں نے مسلسل 4 مہینے تک حضرت مولانا مصور الاسلام ندوی دامت برکاتہم کی نگرانی میں سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور حضرت مولانا مد ظلہ العالی نے الرحیق المختوم جو سیرت کے موضوع پر لکھی گئی ایک منفرد اور بے مثال کتاب ہے، اس کا مطالعہ کروایا ہے۔ ان کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں جن خواتین نے اور طالبات نے اور طلباء نے مطالعہ کیا ہے، ان کے درمیان کمپٹیشن کروایا گیا۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں مساہمین، آج انہیں اس جلسے میں انعامات سے نوازا جائے گا۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس جلسے میں میں شریک ہوں، اور اگر ایک بہت ہی بڑا عذر پیش نہ آ گیا ہوتا تو جلسے کے ختم ہونے تک میں آپ کے ساتھ شریک رہتا، لیکن مجھے بمبئی جانا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا جو ایک اہم اجلاس بمبئی میں ہونے والا ہے، اس سلسلے کی ایک ضروری میٹنگ آ گئی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ملک میں جو لاکھوں مدرسے اور مکاتب چلتے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں دوسری آیت وہ ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ان مقاصد کو بیان فرمایا ہے، اور تیسری آیت سورہ جمعہ میں ہے۔ تینوں آیتوں میں جو مقاصد بعثت، یعنی آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کیا تھے، جو بیان کیے گئے ہیں، وہ 3 ہیں۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ آپ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا تیسرا مقصد یہ ہے
کہ وہ انسان جو روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، جن کی روح کو طرح طرح کا روگ لگ گیا ہے، ان روگوں سے ان کو نجات دلائیں، ان بیماریوں سے ان کے قلوب کو پاک و صاف کریں۔ وہ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ وہ نفاق ہے، ریا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور اس طرح کے جتنے اخلاقی رذیلہ ہیں وہ سب وہ روحانی بیماریاں ہیں جن سے قلوب کو پاک صاف کر کے اخلاق حمیدہ سے انسانی قلوب کو مزین اور مزکہ بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو پہلا مقصد تلاوت آیات، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کے الفاظ جو اللہ نازل کر رہے ہیں وہ الفاظ پڑھے کیسے جائیں گے، ان کی تلاوت کیسے کی جائے گی، امت کو سکھانا اور بتانا کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں اس طرح پڑھی جائیں گی، ان کے الفاظ اس طرح درست کیے جائیں گے، ان الفاظ کے مخارج یہ ہیں، ان کی صفات یہ ہے، یہ پڑھ پڑھ کے امت کو سکھانا اور بتانا، یعنی الفاظ سکھانا۔ یاد رکھیے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح محض ایک کتاب نہیں ہے کہ جس کو اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی عام انسانی ہاتھوں سے لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں صحیح ہے کہ انہیں بغیر سمجھے پڑھا جائے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی مقصود اور مطلوب ہیں، اس کے معانی بھی مطلوب اور مقصود ہیں۔ اللہ نے الفاظ بھی نازل کیے ہیں اور اس کے معانی بھی نازل کیے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرق تو بس یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور حدیث کے معانی تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ ان معانی اور مطالب کو اپنے نبی کے قلب پر القا فرماتے ہیں اور پھر نبی ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ لفظ نبی کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، لیکن معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ پڑھے کیسے جائیں گے اس کو بھی اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر قرآن کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ خود اللہ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی تلاوت کی ہے۔ جبریل نے تلاوت سیکھی ہے اللہ سے، اور جبریل نے تلاوت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو جب وہ نازل ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی تلاوت بعد میں آپ کیسے کریں گے اس کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، کتنی مشقت کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء بتاتے ہیں، حدیث میں اس کی پوری وضاحت آتی ہے کہ وحی جب آپ پر نازل ہوتی تھی تو اس وقت بڑی مشقت آپ کے اوپر ہوتی تھی، وحی کا ایک ثقل ہوتا تھا، وحی کا ایک بوجھ ہوتا تھا، وحی کا ایک وزن ہوتا تھا، اتنا وزن ہوتا تھا کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو جسم اطہر پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا اور پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات بہ نکلتے تھے۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتی تھی۔ ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بیان کرتے ہیں، کاتب وحی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، آپ نے مجھے بلوایا،
میں حاضر خدمت ہوا تو چند صحابہ کرام اور بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ زید لکھو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. میں قلم دوات لے کر کے بیٹھ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اس مجمع میں جو حفاظ کرام ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ درمیان کا ایک لفظ میں بھول گیا ہوں، بولا نہیں ہوں. قرآن کریم کی یہ آیت پہلے اسی طرح نازل ہوئی تھی، درمیان کا جو لفظ ہے وہ نہیں آیا تھا. آیت کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اس مجلس میں مشہور نابینا صحابی، مہاجر صحابی، مؤذن رسول، مسجد نبوی کے مؤذن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تھے تو اکثر و بیشتر انہی کو مسجد نبوی کا امام بنا کر کے جاتے تھے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کم سے کم 13 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں ان کو مسجد نبوی کا امام بنایا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں. جب یہ آیت انہوں نے سنی تو فوراً انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی ان گھروں میں بیٹھ جانے والوں میں شمار ہوں گا جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ میں تو معذور ہوں، میں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. اگر مجھے بینائی حاصل ہوتی تو یقیناً میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا. لیکن کیا میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ ابھی وہ یہ سوال کر ہی رہے تھے. صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک دیکھیے کہ ابھی ان کی زبان پر یہ سوال آ رہا ہے، ان کے دل کا یہ درد چھلک کر الفاظ کی صورت میں ان کی زبان سے باہر نکل رہا ہے اور عرش الہی تک ان کی آواز پہنچتی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام فوراً نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں یہ جملہ اور یہ لفظ بھی شامل کر لیجئے. اب یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وہ ایمان والے جو اللہ کے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور معذور نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک مختصر سا ٹکڑا آیت کا نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا ایک حصہ میری ران پر لگا ہوا تھا. اس کا اتنا بوجھ، اتنا وزن میرے پیر کے اوپر پڑا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور گویا میری ران کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. ایسا وزن ہوتا تھا وحی کا. لیکن اس حالت میں بھی، اس مشقت کی حالت میں بھی جب جبریل قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوتے تھے تو قرآن کہتا تھا کہ ابتدا میں آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے جاتے تھے. سورہ قیامہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا اور پھر آپ سے پڑھوانا اور اس کا بیان کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو اس طرح محفوظ کرتے تھے۔ یہ ہے تلاوت آیات۔ میرے دوستو، ان مکاتب میں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ پہلے الفاظ کی شناخت کروائی جاتی ہے، پھر ان الفاظ کو جوڑ کر ملا کر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر وہ الفاظ کہاں سے نکلیں گے، ان کے مخارج کیا ہیں، صحت کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ گویا وہ پہلا مقصد جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی تلاوت آیات، اس پہلے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ یقین رکھیے کہ ان مکاتب میں ایک اہم کار نبوت انجام دیا جاتا ہے۔ کار نبوت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی ٹھیکہ داری نہیں ہے۔ تلاوت آیات یہ کار نبوت ہے اور ان مکاتب اور مدارس میں تلاوت آیات سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس کو اہم سمجھو، اور اگر مکتب ایسا ہو جیسا مولانا مصور الاسلام ندوی صاحب چلا رہے ہیں کہ اس مکتب کا فیض صرف مکتب میں آنے والے بچوں تک محدود نہ ہو، بلکہ پورے محلے میں اس کا فیض جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، خواتین کے اندر، طالبات کے اندر، طلباء کے اندر، اور خاص طور سے نوجوانوں کو اپنے اعتماد میں لے کر کے یہ کام انجام دیا جا رہا ہو، اور نوجوان ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہوں، تو میرے دوستو یہ ایسا ماحول ہے کہ یہ ماحول تو ہمارے شہر کے ہر محلے میں ہونا چاہیے، جگہ جگہ ہونا چاہیے۔ امت اس طرح ایک بند مٹھی کی طرح ہو جاتی ہے، اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں ہمارے یہ نوجوان۔ اگر یہ تخریبی لائن میں آ جائیں تو شیطان کے آلہ کار بن کر کے تباہی مچاتے ہیں، اور اگر یہ دین کی لائن میں آ جائیں اور ان سے دین کا کام لینے والا اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، جیسے کہ اس مکتب کے ذریعے مولانا مصور الاسلام صاحب، مولانا تہذیب صاحب اور ان کے دوسرے رفقا یہ کام لے رہے ہیں، تو جانتے ہیں یہ نوجوان اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیب لوگوں کو وہاں جگہ عطا فرمائیں گے، اس میں وہ نوجوان بھی ہوں گے جن کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا مصور الاسلام صاحب، مولانا تہذیب صاحب اور ان کے رفقا کو، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یقین جانیے مولانا کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر یہ نوجوان نہ کھڑے ہوتے، انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، ان کے دست و بازو بنے۔ میں پھر ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں پورے شہر میں بلکہ ہر جگہ چلنے والے تمام مکاتب کے ذمہ داروں تک اگر میری آواز پہنچ سکتی ہو تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مکتبوں کو جزیرہ نہ بنائیں، ہم اپنے مدرسوں کو جزیرہ نہ بنائیں، جیسا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اپنے مدرسوں کو جزیرہ اور ٹاپو مت بناؤ، بلکہ اس کا تعلق لوگوں سے جوڑو، جس طرح تعلق جوڑا ہے مولانا مصور الاسلام اور ان کے رفقا نے، اور اس مکتب کا فیض جس طرح شانتی نگر کے علاقے میں انہوں نے پھیلایا ہے کہ سیرت کو ایک موضوع بنا کر کے اس کا مطالعہ گھریلو خواتین کو کرایا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ خواتین اپنے گھروں میں چولہے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، روٹی پکاتی رہتی تھی، اور مولانا کا دیا ہوا سبق بھی وہ یاد کرتی رہتی تھی، اور اس میں حصہ انہوں نے لیا۔ بس
میرے دل کے جو اس وقت جذبات ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ میں ان کو اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور اگر میرے پاس موقع ہوتا کوئی طویل گفتگو کرنے کا تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ضرور اظہار کرتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے، اس لیے بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مکتب کو اور یہاں چلنے والے کے نظام کو مثال بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔